نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین. منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے عرفان القرآن ترجمہ و تفسیر کی کلاس جاری ہے، اور آج ہم 29 پارہ اور اس کی صورت المرسلات، اور یہ آخری صورت ہے 29ویں پارے کی. اور بے صد شکر اللہ رب العزت کا کہ آج ہمارا 29واں پارہ مکمل ہو جائے گا. اور 30واں پارہ یہ انتہائی امپارٹنٹ پارہ ہے، اس میں کوشش کریں کہ چھٹی نہ کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، آپ کی بھانجیاں ہیں، سسٹرز ہیں، بہنیں ہیں، ان کو 30واں پارہ جو ہے وہ ضرور سنوا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. یہ سورہ المرسلات جو ہے، اس کا نام مرسلات ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے، بلکہ پہلا کلمہ جو ہے سورت کا، وہ والمرسلات ہے، یعنی اس کا نام اس کلمے کی نسبت سے المرسلات ہے. اس سورت کے یہ شروع میں جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے کتنی ہی قسمیں کھائی ہیں، اور بار بار قسمیں کھا کے ایک ہی ذکر فرمایا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی. کہ کسی کو کوئی شک ہو کہ قیامت پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی، تو قسم کھا کے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، تو جو کفار تھے وہ یقین نہیں رکھتے تھے آخرت پر، تو اللہ پاک نے اس میں قسمیں کھا کے یہ یقین دلایا کہ قیامت ضرور وقوع پذیر ہو کر رہے گی. پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن، اور جہنم میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا اس کا ذکر فرمایا، اور پھر متقین کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کا بھی ذکر فرمایا، تاکہ سننے والا یہ جان لے کہ اسے ان دو گروہوں میں سے، مشرکین میں سے یا مومنین میں سے، کس گروہ کے ساتھ اس نے جوائن کرنا ہے، کس گروہ میں اس نے شامل ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات، مرسل مین ہوتا ہے ارسال کرنا، اسی سے لفظ نکلا ہے پارسل. واو جب شروع میں کلمے کے کسی میں آ جائے تو واو کا مطلب ہوتا ہے قسم. والمرسلات، اور بھیجی جانے والیوں کی قسم. بھیجی جانے والیوں سے مراد یہاں پہ ہوائیں ہیں، اور بھیجی جانے والی ہواؤں کی قسم. عرفا، جو تسلسل کے ساتھ چلتی ہیں. عرفا کا معنی ہے تسلسل کے ساتھ چلنا، بیچ میں گیپ نہ آنا، پے در پہ جو چلتی رہتی ہیں. فالعاصفات عصفا، عاصفہ کا معنی عاصفاتی، جو بہت تند و تیز ہوائیں ہیں، یعنی یہ شدید جو اب ہوائیں چلتی ہیں تو اسے کہتی ہیں عاصفاتی. مرسل جو ہوتا ہے وہ خوشگوار ہوا، جیسے باد نسیم ہوتی ہے، خوشگوار ہوا ہوتی ہے، نرم ہوا چلتی ہے، اسے مرسلات کہتے ہیں. اور جو تند اور تیزی کے ساتھ ہوائیں چلتی ہیں اسے عاصفات کہتے ہیں. فالعاصفاتی، فل جو کہا، پھر اس میں قسم ہے، پھر تند و تیز ہواؤں کی قسم. عصفا، جو شدید جھونکوں کے ساتھ چلتی ہیں. والناشرات نشرا، والناشرات، نشر کرنا. نشر کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلا دینا، کہتے ہیں فلاں نے اس بات کو نشر کر دیا. نشریات، نشریات میں کسی چیز کو پھیلا دینا. والناشرات، اور جو پھیلا دینے والی ہیں. نشرہ، پھیلا کر. کس کو پھیلا دیتی ہیں ہوائیں؟
بادلوں کو. یہ بادلوں کو جب ہوائیں چلتی ہیں تو بادل سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں. تو یہ قرآن پاک عرفان القرآن جو ہے یہ سائنٹیفک ترجمہ بھی ہے. اس میں سائنٹیفکلی جیسے ہوتا ہے اس کو سائنٹیفکلی بھی قبلہ حضور شیخ الاسلام نے واضح کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والناشراتی, اور پھیلا دینے والیاں, نشرہ پھیلا کر. کس کو پھیلا دیتی ہیں؟ بادلوں کو یہ سکیٹرڈ کر دیتی ہیں, پھیلا دیتی ہیں. فرمایا ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہیں. فالفارقاتی فرقا, تو فرق کا مطلب ہوتا ہے جدا کر دینا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاروق, کیونکہ آپ نے کفر میں اور اسلام میں فرق کیا. تو فرق کا فاروق کا مطلب, فارقات کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینا, جدا جدا کر دینا, الگ کر دینا. فالفارقاتی, جو جدا جدا کر دیتی ہیں, فرقہ پھاڑ کر. پھر ان کی قسم, ان ہواؤں کی قسم جو ان بادلوں کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں. یعنی بادلوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں, جب ہوائیں چلتی ہیں تو ٹکڑے الگ الگ بادلوں کے ہو جاتے ہیں, تو ان کو جدا کر دیتی ہیں ان ہواؤں کی قسم. فالملکیاتی ذکرا, ول بھی قسم ہوتا ہے اور فل بھی قسم ہوتا ہے. فالملکیاتی, پھر ان کی قسم جو القا کرنے والی ہیں. ملکیات کے اندر لفظ موجود ہے القا کرنا. ذکرا, جو ذکر کو القا کرنے والیاں ہیں. اب بعض مترجمین نے, مفسرین نے اس سے مراد فرشتے لیا ہے ملکیاتی, لیکن یہ فرشتے مراد نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ فالملکیاتی, تاکہ نیچے زیر ہے, اور جب زیر آتی ہے یہ مونس کے لیے ہوتی ہے, فیمیل کے لیے ہوتی ہے, چونکہ ہوائیں جو ہیں وہ مونس ہیں, فیمیل ہیں, اس سینس میں آ رہا ہے. تو ملکیاتی القا کرنے والیاں, تو فرشتے چونکہ نہ میل ہیں نہ فیمیل ہیں, تو ان کے لیے آپ کوئی ایسا صیغہ استعمال نہیں کر سکتے. تو اس سے مراد بھی فالملکیاتی ہوائیں ہی ہیں. فالملکیاتی, جو ہوائیں دلوں میں القا کرتی ہیں ذکر کو. پھر ان کی قسم جو نصیحت لانے والیاں ہیں. یعنی ہوائیں بندے کے لیے گائیڈنس بھی لے کے آتی ہیں, ڈائریکشن لے کے آتی ہیں. ہواؤں کے ذریعے بندے کو نصیحت ملتی ہے. تو ہوائیں بہت سارا کام کرتی ہیں. عذراً او نذرا, یہ القا کیوں کیا جاتا ہے نصیحت کو اور ذکر کو؟ تاکہ عذر باقی نہ رہے. عذر مین ہوتا ہے ایکسکیوز. یہ آپ لکھا کریں, انگلش بھی ساتھ لکھا کریں, تاکہ بعض اوقات عذر کے معنی واضح نہیں ہوتے کہ عذر کیا ہوتا ہے. بعض اوقات کلاس میں نہیں بندہ آتا تو بعض بندہ اپنا عذر پیش کرتا ہے کہ میری یہ پرابلم تھی. تو اگر ایکسکیوز آپ کہیں گے تو زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں. معذرت, کہ بندے کے پاس کوئی معذرت قیامت کے دن نہ رہے, کوئی عذر نہ رہے, کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے کہ میرے پاس جو ہے وہ نصیحت نہیں پہنچی تھی. عذراً او نذراً, عذر یعنی حجت تمام کرنے کے لیے. اب حجت تمام کرنا آپ پڑھیں گے تو بعض اوقات کلیئر نہیں ہوتا. یعنی معذرت کسی کے پاس نہ رہے, ایکسکیوز نہ رہے, اس کو ختم کرنے کے لیے یا ڈر سنانے کے لیے لوگوں کو. اب یہ ساری قسمیں کھا کے, کتنی قسمیں کھائیں؟ 5 قسمیں ہیں. والمرسلاتی فالعاصفاتی والناشراتی فالفارقاتی فالملکیاتی. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 5 قسمیں ہواؤں کی قسمیں کھا کے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا, انما, بے شک, توعدون لواقع. توعدون, تا من تمہیں, تا کو نکال دیں تو پیچھے توعدون کے اندر لفظ کیا موجود ہے؟ تا من تمہیں, وعدہ من وعدہ. توعدون, جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. لواقع, لواقع, لامین, لا جب کسی بھی ورڈ کے کلمے کے شروع میں آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ضرور. لواقع, ضرور واقع ہو کر رہے گی. انما, بے شک, توعدون, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ قیامت ہے. یہ بریکٹ کے اندر آپ پڑھیں
تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، لواقع، پوری ہو کر نہیں رہے گی بلکہ ضرور وقوع پذیر ہو کر رہے گی۔ اور یہ بھی آپ ساتھ ساتھ لکھیں کہ جب کسی بھی ورڈ کے کلمے کے شروع میں لا کے اوپر زبر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے مسٹ، ضرور، یہ کام ضرور ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فَإِذَا جب، نجوم، نجمین ستارہ، اور نجم کی جمع ہے نجوم، جب ستارے، طُمِسَت مین بے نور ہو جانا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب ستاروں کی روشنی زائل کر دی جائے گی۔ when the light of the stars will be extinguished، اس دن نہ سورج کی کوئی روشنی رہے گی، نہ چاند کی کوئی روشنی رہے گی، اور ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آسمان بھی نہیں رہے گا، زمین بھی نہیں رہے گی، تو پھر اس وقت لوگ کہاں پر ہوں گے؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ زمین بھی تو اس وقت بکھر جائے گی، پہاڑ بکھر جائیں گے، اور آسمان جو ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کے اندر شگاف ہو جائیں گے، ڈور بن جائیں گے، دروازے بن جائیں گے، سائنس نے کہا بلیک ہولز ہو جائیں گے، تو پھر انسان کہاں پر ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستاروں کی روشنی بے نور ہو جائے گی، ماند پڑ جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور وَإِذَا جب سماء آسمان، آسمانی کائنات، فرجت، فرج کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا کسی چیز کو، اس میں شگاف کر دینا، جب آسمانی کائنات میں شگاف ہو جائیں گے، جب آسمانی کائنات میں شگاف ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ جو ہیں، نُصِفَت، اڑا دیے جائیں گے۔ نُصِفہ کا معنی ہوتا ہے اڑا دینا، تو پہاڑ کیسے اڑ جائیں گے؟ ایسے کھڑے کھڑے نہیں اڑ جائیں گے، بریکٹ آپ کو بتا رہی ہے، جب پہاڑ اڑیں گے تو وہ ایسے پہاڑ کے پہاڑ نہیں اڑ جائیں گے، بلکہ وہ پہلے باریک ذرے ہو جائیں گے ریت کی طرح، اس کے بعد وہ اڑ جائیں گے، تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، اڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وَإِذَا، اور جب، رسول، رسول کی جمع، رسول ہوتا ہے ایک رسول، رسول کہتے ہیں رسولوں کو، جمع ہے یہ۔ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب سارے پیغمبروں کو، پیغمبر، اُقِّتَتْ، اُقِّتَتْ کا مطلب ہے مقررہ وقت، میقات، میقات بھی ہوتا ہے مقررہ جگہ، مقررہ وقت، اُقِّتَتْ بھی ہے مقررہ وقت پر، جب سارے رسولوں کو مقررہ وقت پر جمع کیا جائے گا۔ کس لیے سارے رسول کس لیے جمع کیے جائیں گے؟ تاکہ وہ اپنی امتوں پر گواہی دیں آ کے، اور جب سارے نبی اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے پیغمبروں پر، ساری امتوں پر گواہی دیں گے، تو سارے پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا تاکہ اپنی اپنی امتوں پر گواہی دیں۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِأَيِّ، لی مین لیے، أَيِّ مین کس، یومن کس دن کے لیے، بھلا یہ سارا کچھ کس دن کے لیے، اجلت، اجل مین مقررہ مدت۔ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ اجل کا معنی موت نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نا اجل آ گئی، موت آ گئی، اجل کا معنی آتا ہے معینہ مدت ختم ہو گئی، جو اس کا ایک ٹینیور تھا رہنے کا دنیا میں، وہ ختم ہو گیا، تو اجلت، اجل کا معنی آتا ہے معینہ مدت۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بھلا کس دن کے لیے یہ سب امور کی مدت مقرر کی گئی، یہ سارے امر جو ہوں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، نبیوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، بھلا کس دن کے لیے یہ ساری مدت مقرر کی جا رہی ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے،
یہ ساری چیزوں کی مدت معین کی جا رہی ہے فیصلے کے دن کے لیے، لیوم الفصل، فیصلے کا دن۔ اب قیامت کے کتنے ہی نام آئے ہیں، یہاں پہ نام کیا ہے قیامت کا؟ فیصلے کا دن، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وما ادراک ما یوم الفصل، وما ادراک، اور تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر، اور آپ کو کس نے بتایا، ما یوم الفصل، ما کیا ہے، یوم الفصل فیصلے کا دن کیا ہے، کیسا ہے یہ دن؟ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویلن کا مطلب ہلاکت بھی ہے، ویلن کا مطلب تباہی بھی ہے، ویلن کا مطلب بربادی بھی ہے۔ Woe to the deniers on that day. علم نخلق الاولین، کیا، جب شروع میں آ جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ لم نہیں، نخلق الاولین نامن ہم، نخلق کے اندر دو لفظ موجود ہیں، نامن ہم، ہلاک من ہلاکت، کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا اولین پہلے لوگوں کو، کیا ہم نے اگلے جو جھٹلانے والے لوگ تھے ان کو ہلاک نہیں کر ڈالا۔ ثم پھر نتبعہم الآخرین، ثم پھر نتبعہم ہم نے، نامن ہم، آگے کیا لفظ ہے؟ اتباع، اتباع کے معنی ہوتا ہے کسی کے پیروی کرنا، پھر ہم نے ان کی پیروی میں لگا دیا آخرین پیچھے آنے والوں کو، جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے اسی ہلاکت میں، ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، ان کے پیچھے چلا دیا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، کذالک اسی طرح کا معاملہ ہم کرتے ہیں، نفعل نامن ہم، فعل من کرنا، فعل، بالمجرمین بامن ساتھ، مجرمین مجرمین کے ساتھ ہے، اسی طرح کا معاملہ ہم مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے تو اس کا ایک ہی دفعہ معنی نوٹ کر لیں۔ ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین کذب کرنے والوں، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ Woe to the deniers on that day. علم نخلقکم من ماء مہین، علم کیا، لامن نہیں، نخلقکم نامن ہم، خلق من تخلیق کرنا، کیا ہم نے تمہیں تخلیق نہیں کیا، من سے، مائن پانی سے، مہین حقیر پانی سے۔ مہین کا معنی کمینہ بھی ہوتا ہے اور حقیر بھی ہوتا ہے، بے وقت چیز۔ کیا ہم نے تمہیں بے وقت اور حقیر پانی کی ایک بوند سے پیدا نہیں کیا۔ فجعلناہ، پس جعلناہ پھر ہم نے اسے رکھ دیا، فی قرار مکین، قرار کہتے ہیں سکون والی جگہ، مکین مین محفوظ جگہ، پھر ہم نے اس پانی کو، اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر کے اندر اس کو رکھ دیا۔ Then we placed it in a secure place in mother's womb، ماں کی رحم مادر کے اندر پھر اس کو رکھ دیا۔ الی قدر معلوم، الی تک، قدر اندازہ، قدر مین اندازہ، معلوم مین معلوم، ایک معینہ اندازے تک ہم نے اسے رکھ دیا۔ پھر یعنی ایک معینہ مدت تھی ہمارے خیال میں، اس معینہ مدت تک ہم نے اسے رحم مادر کے اندر رکھ دیا۔ ایک اپوائنٹڈ پیریڈ تھا، اس اپوائنٹڈ پیریڈ تک ہم نے اسے رکھ دیا رحم مادر کے اندر۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے، فقدرنا پھر ہم نے اندازے مقرر کیے، قدر میں اندازہ، فقدرنا پھر ہم نے اندازے مقرر کیے، کس چیز کے اندازے مقرر کیے؟ یعنی وہ نطفے سے لے کے
तवल्लुद तक तमाम जितने मराहिल थे, या ब्रैकेट पढ़े ना तो फिर क्लियर होता है कि कौन से मरहले थे, यानी उसकी जितनी स्टेजेस गुजरी, उसके ऊपर कितने पीरियड्स गुजरे, कितने वीक गुजरे, कितने मंथ गुजरे, ये अल्लाह पाक का एक अंदाज़ा है। ये अंदाज़ा कितना सही है कि बच्चा अपने टाइम पीरियड पे जाके उसकी नॉरिशमेंट होती रहती है और अपने टाइम पे डिलीवरी होती है, ये अल्लाह पाक का अंदाज़ा है। फरमाया हमने फिर अंदाज़े मुकर्रर किए, देन वी डिटरमिन्ड टाइम पीरियड्स फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ फ्राम कंसेप्शन टू द बर्थ। फिर अल्लाह पाक ने खुद ही फरमाया फ़निअमल कादिरून, फ़निअमा बस कितने अच्छे हैं, कादिरून हम क्या खूब ही अंदाज़े मुकर्रर करने वाले हैं। यानी बाज़ जगह पे अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि मैंने ये काम किया, और बाज़ जगह ऐसी होती हैं चैलेंजेबल चीज़ें होती हैं तो अल्लाह पाक वहाँ पे फरमाते हैं हमने ये काम किया है। यहाँ पे अल्लाह पाक ने फरमाया हम कितने अच्छे अंदाज़े मुकर्रर करने वाले हैं, यानी है ये अल्लाह पाक का अंदाज़ा, लेकिन कितना अच्छा अंदाज़ा है कि एक्यूरेट अपने टाइम के अंदर, मंथ्स के अंदर, वीक्स जो गुजर रही होती हैं, मंथ गुजर रहे होती हैं, हर चीज़ अपने टाइम पीरियड के अंदर चल रही होती है। एंड हाउ एक्सीलेंट डू वी डिटरमिन, कितने एक्सीलेंट हैं हम अंदाज़े मुकर्रर करने में। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, वैलुन हलाकत है उस दिन मुकज़्ज़िबीन झुठलाने वालों के लिए। अलम नजअलिल अर्द किफाता, आलम आ क्या, लम नहीं, नजअल हमने कर दिया, अर्दा ज़मीन को, किफाता समेट लेने वाली। क्या हमने ज़मीन को समेट लेने वाली नहीं बनाया? किसको समेटती है? अहयाअन व अमवाता, मुर्दों को भी समेटती है और जिंदों को भी समेट लेती है। अब आप देखें कब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, करोड़ साल गुजर चुके, कितनी दुनिया से जा चुकी, और इतनी पूरी दुनिया को, लोगों को ज़मीन ने अपने अंदर समेट लिया है। दुनिया में ज़िंदा कितने लोग हैं, इनको भी किसने समेटा हुआ है? ज़मीन ने समेटा हुआ है। तो ये जिंदों को भी समेटती है और मुर्दों को भी ये समेट लेती है। वजअलना फ़ीहा रवासिया, फिर वजअलना हमने कर दिया, फ़ीहा इस पर, रवासिया, रवासिया कहते हैं पहाड़ों को, शामिहातिन, शामिहात कहते हैं जो बड़े मजबूत हैं, बुलंद हैं और मजबूत भी हैं। फिर हमने इस ज़मीन के ऊपर मजबूत और बुलंद पहाड़ों को रख दिया। वी प्लेस्ड ऑन इट हाई एंड फर्म माउंटेन, व अस्कैनाकुम माअन फुराता, अस्कैनाकुम साकी मीन पानी पिलाने वाला, अस्कैना हमने तुम्हें, अस्कैना हमने पानी पिलाया, कुम तुम्हें पानी पिलाया, माअन पानी, फुराता मीठा, फुरात का माना होता है मीठा पानी, अज़बा भी मीठा होता है, फुरात का माना भी मीठा है। जो हम पानी पीते हैं ना नॉर्मली बगैर चीनी डाले, वो मीठा पानी है, क्योंकि दूसरा पानी खारी पानी होता है, वो पीने वाला नहीं होता। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने आपको मीठा पानी पिलाते हैं, इसलिए जब पानी पिए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें कि अल्लाह पाक हमें मीठा पानी पिलाता है, और हम इस अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते हैं। वअस्क़ैनाकुम माअन फुराता, और हमने तुम्हें शीरीं चश्मों के ज़रिए मीठा पानी पिलाया। अब कोई कहे कि कहाँ से हमने, अल्लाह ने हमें कौन सा पानी पिलाया, तो शेख इस्लाम ने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। कोई ये कहे कि कौन सा हम मीठा पानी शरबत पीते हैं जो अल्लाह हमें मीठा पानी पिलाता है, तो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि शीरीं चश्मे, जो अल्लाह ने दुनिया में चश्मे बनाए हैं, उन चश्मों से पानी निकल के ट्यूबवेल में, कुएँ में, हमारे घरों में, मोटरों में जो पानी आता है, अल्लाह के जो नीचे बनाए हुए चश्मे हैं उनसे निकल के आता है। तो ये जो मीठा पानी बनाया वो अल्लाह ही ने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। इन तलिकू इला मा कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून,
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا، اب حکم ہوگا. پہلے فرمایا نا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پھر فرمایا انطلقوا، انہیں حکم ہوگا چل پڑو. کدھر چل پڑو؟ الہ، طرف، اس کی طرف چل پڑو. ما کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اس عذاب کی طرف چل پڑو آج جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا، چل پڑو. موو آن ٹو دا ٹارمنٹ ٹو وچ یو یوز ٹو ڈینائی، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اس عذاب کی طرف چل پڑو. انطلقوا، پھر حکم ہوگا چل پڑو. موو آن الی ظل، اس سائے کی طرف چل پڑو. ذی ثلاثی شعب، ذی وہ سایہ، ذی مین والا ہے، ثلاثی تین، شعب اس کے تین حصے ہیں. اس سائے کی طرف چل پڑو جس کے تین حصے ہیں، اس کے تین قلمز ہیں. لا ذلیل، وہ کون سا سایہ ہے؟ فرمایا لا ذلیل، وہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہے. یہ دوزخ کا جو دھواں ہوگا نا، اس دھوئیں سے سایہ بنے گا. دوزخ سے دھواں نکل رہا ہے، انسان جل رہے ہیں، اس سے جو دھواں بن رہا ہے، اس دھوئیں کا جو سایہ ہے، اس سائے میں، یہ ٹھنڈے درختوں کا سایہ نہیں ہے، یہ دھوئیں کا سایہ ہے، اس کی طرف چل پڑو. لا ذلیل، یہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہے. ولا یغنی، اور نہ ہی یہ یغنی، غنی بچانے والا ہے، نہ ہی یہ کام آنے والا ہے. من اللہب، لہب کہتے ہیں آگ کی تپش کو، ریڈنس کو. جب آگ جل جل کے ریڈ ہو جاتی ہے تو اسے بھی لہب کہتے ہیں. اور یہ آگ کی تپش سے بچانے والا بھی نہیں ہے، یعنی ایسا سایہ نہیں ہے کہ آگ کی تپش سے بچائے یا ٹھنڈا ہو، یہ وہ سایہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جہنم کی آگ سے نکلا ہوا سایہ ہے. انہا، بے شک وہ انہا، ہا سے مراد وہ جہنم ہے، وہ دوزخ. ترمی بے شررن کالقصر، ترمی کے اندر رمی لفظ موجود ہے. رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. یہ رمی کرتے ہیں جب حج پہ جاتے ہیں تو رمی کا مطلب ہوتا ہے پتھر پھینکنا. تو اس کا مطلب پتھر نہیں ہوتا، رمی کا معنی صرف پھینکنا ہے. ترمی، یہ جہنم جو ہے یہ پھینکتی ہے. کیا پھینکتی ہے؟ بے شررن، شرارے پھینکتی ہے، آگ کی چنگاریاں اڑاتی ہے. یہ آگ کے شعلے اور آگ کی چنگاریاں، اس کو شرارہ کہا گیا. شرارہ ہوتا ہے نا، آگ کے شعلے، وہ جو چنگاریاں ہوتی ہیں ان کو بھی شرارہ کہتے ہیں نا، شرارہ. ترمی بے شررن، یہ شرارے، چنگاریاں اور شعلے اڑاتی ہے. کل قصر، کامن مانند، قصر مین محل، محلات، یعنی اونچے اونچے جو محلات ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیسلز ہوتے ہیں، اس کی چنگاریاں ان کیسلز اور محلات کی مانند ہیں. کوئی سمجھے کہ دنیا میں جو ہماری آگ جلتی ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں نا، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ چنگاریوں کی مانند نہیں ہے اس کے شرارے. اس کی جو چنگاریاں ہیں وہ بڑے بڑے محلات، جو اونچے اونچے محلات ہیں، اس کی طرح اس کے شعلے ہیں. استغفر اللہ، اللہ اکبر. کأنہا، کا مانند، کأنہو گویا کہ وہ، کیا؟ وہ چنگاریاں جو ہیں. کأنہو گویا کہ وہ، جمالتن، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، جمالتن گویا کہ وہ اونٹ ہیں، صفر زرد رنگ کے. چونکہ عرب لوگ تھے تو عربوں میں قرآن پاک اترا تو عربوں کو زیادہ اونٹ کا تصور تھا، تو فرمایا وہ چنگاریاں اونٹ کی طرح ہیں. جیسے زرد رنگ کا اونٹ، یعنی چھوٹی چھوٹی چنگاری نہیں ہیں، جتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، اونٹ جتنی بڑی بڑی چنگاری اور بڑے بڑے محلات کی طرح اس کے شعلے ہیں. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے.
Woe to the deniers on that day. Haza yawm la yantikun. Haza yawm, یہ ایسا دن ہے. لا ینتقون, ناطقمین بولنا. لا ینتقون, وہ بول نہیں سکیں گے. کوئی اپنی ایکسکیوز پیش نہیں کر سکے گا. زبانیں گنگ ہو جائیں گی, زبانیں بند ہو جائیں گی, اور کوئی اس دن گفتگو نہیں کر سکے گا. They will not be able to speak. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ, اور نہ ہی انہیں اذن دیا جائے گا. یوزنوں کے اندر لفظ موجود ہے اذن, اور انہیں اذن نہیں دیا جائے گا. کیا کریں؟ فَيَعْتَذِرُونَ, کہ وہ کوئی معذرت کر سکیں, عذر پیش کر سکیں. اس چیز کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کر سکے کہ یہ ریزن تھی, اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے تھے, اور یہ ریزن تھی, اس وجہ سے ہم ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہم نیکی کی طرف آ نہیں سکے. عذر پیش کرنے کی بھی اجازت کسی دن اس دن نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل, یہ کون سا دن ہے؟ یہ فیصلے کا دن ہے. دس از دا ڈے آف ججمنٹ, یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم, جمع من جمع کرنا, نا من ہم, کم من تمہیں, ہم تمہیں بھی جمع کر لیں گے اس دن. والاولین, اور جتنی پہلی فارمر کمیونٹیز چلی گئی ہیں, ارلیئر کمیونٹیز تھیں, امتیں تھیں چلی گئیں, ان سب کو بھی ہم جمع کر کے لے آئیں گے, اور اس دن فیصلہ ہو جائے گا. کتنا فیصلہ ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, آپ فرماتے ہیں اس طرح کے فیصلے ہوں گے کہ کسی کے ساتھ ایک کتمیر ہوتا ہے نا, کتمیر کہتے ہیں جو کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے, اور گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی وائٹ لیئر ہوتی ہے. فرمایا اس جتنی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, جو آپس میں ڈیلنگز, معاملات میں کسی نے کسی کے ساتھ ڈنڈی ماری ہوگی, اس کا بھی فیصلہ اس دن ہو جائے گا. حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا دنیا میں, اب جانوروں کا بھی فیصلہ ہوگا لیکن اس کے بعد جانور مٹی ہو جائیں گے, جانور نہ جہنم میں جائیں گے نہ جنت میں جائیں گے, لیکن فیصلہ ان کا بھی ہوگا. فرمایا اگر سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا, اس بکری کو جس کے سینگ دنیا میں نہیں تھے اس کو سینگ دیے جائیں گے, وہ اس بکری کو سینگ مار لے گی, بدلہ چکا دیا جائے گا. آج دنیا میں بھی لوگوں کے دیکھیں آپ کتنے کتنے بڑے سینگ ہیں جو نظر نہیں آتے, کتنی کتنی بڑی بے انصافیاں, کتنے کتنے بڑے ظلم, کتنی کتنی بڑی کرپشن. جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنی کرپشن کر رہے ہیں, جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ اتنی بددیانتی کر رہا ہے, جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ اتنا جھوٹ بول رہا ہے, جس کا جتنا دل کر رہا ہے اتنی کرپشن کر رہا ہے, رشوت لے رہا ہے. جو جتنی زیادتی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے یہ دنیا میں کر رہا ہے, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آج یہاں پہ تو زیادتی کر رہے ہیں, وہاں جا کے جب بدلہ چکایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سارے روزے بھی لے کے آئے گا, نمازیں لے کے آئے گا, ذکر اذکار لے کے آئے گا, زکوٰۃ لے کے آئے گا, یعنی نامہ اعمال بہت کچھ ہوں گے, لیکن میری امت کا مفلس ترین شخص ہوگا. وہ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا, اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کی چغلی کی ہوگی, کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, پھر اس کی نیکیاں اٹھا کے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی اس کے دامن میں ڈال دی جائیں گی, حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور پھر کیا ہوگا؟ ابھی بھی لوگوں کے گناہ اس پہ باقی ہیں, ظلم باقی ہیں, پھر ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے دامن میں ڈال دیے جائیں گے. اب یہ دنیا میں تو بڑا پرہیزگار تھا, بڑا نمازی تھا, بڑا تہجد گزار تھا, اور بڑا حاجی اور اعلیٰ حاج تھا, لیکن لوگوں کے ساتھ جو معاملات میں ڈیلنگ تھی, معاملات نہیں صحیح تھے, تو یہ امت کا مفلس ترین شخص ہوگا کہ اپنے سارے کچھ نیکیوں کے باوجود اس دن یہ غریب ترین شخص ہوگا. استغفر اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا یوم الفصل, یہ فیصلے کا دن ہے. اس کو ہم نے بڑا لائٹ سا لیا ہوا ہے فیصلے کے دن کو. یہ اتنا بڑا, اتنی بڑی, کل ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا, یہ بڑی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے جو پہنچنے
والی ہیں، اس لیے اللہ پاک نے شروع میں ہی اس کی 5 قسمیں کھائیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں آئے گا دین کہ نہیں آئے گا۔ ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی یقین ہے، لیکن یقین اتنا ہی ہے کہ بس یقین کی حد تک ہے، عملی طور پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر عملی طور پہ بھی سب کو یقین آ جائے تو کوئی دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان میں، مسلمان کے ساتھ زیادتی نہ کرے اگر اسے صحیح یقین آ جائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں یقین نہیں آئے گا، تم آنکھوں کو دیکھو گے، جب سورۃ تکاثر میں ہے نا، تمہیں عین الیقین آئے گا، جب تم آنکھوں سے دیکھ لو گے پھر تمہیں یقین آئے گا کہ ہاں یہ ہے۔ ابھی تو تھیوریٹیکلی تو ہمیں یقین ہے، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں آخرت پر، لیکن عملی طور پہ یقین لوگوں کو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 29 پارہ سورۃ المرسلات، اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھ رہے تھے 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، فَإِن كَانَ لَكُمْ، پس اگر لکم تمہارے پاس ہے، قیدن، قید کا معنی ہوتا ہے کوئی تدبیر کرنا، کوئی ترکیب کرنا، کوئی چال چلنا، کوئی مکر، کوئی فریب، سارے قید کے معنی ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی ہیلہ ہے آج اس عذاب سے بچنے کا، فقیدون، تو تم وہ ہیلہ بہانہ کر لو۔ If you have any scheme, any trick to escape from the torment today, so try against me. آج اگر کوئی تم ٹرک، کوئی سکیم لگا سکتے ہو قیامت کے دن اس عذاب سے بچنے کی، تو میرے خلاف وہ سکیم تم چلا لو، وہ تدبیر تم کر لو، وہ تم داؤ پیچ جتنے بھی ہیں تم آزما لو آج اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے آج جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین، بے شک متقین جو ہیں، فی ظلال و عیون، ظل مین سایہ، ظلال یہ کون سا ظل ہے؟ یہ درختوں کے سائے ہیں، ٹھنڈے درختوں کے سائے۔ بے شک پرہیزگار لوگ ٹھنڈے سایوں میں ہوں گے۔ وعیون، عین مین چشمہ، اور عین کی جمع ہے عیون، چشموں میں ہوں گے۔ بے شک پرہیزگار لوگ ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں عیش اور راحت کے ساتھ ہوں گے۔ متقین کون ہیں؟ متقین ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ اور اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، میرے مرشد سیدی، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا۔ آپ نے فرمایا تقویٰ کا معنی، ہم اللہ کا ڈر لے لیتے ہیں اور ڈر کی ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی کہ ڈر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ کسی بھی لمحے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی آپ وقت گزارے ہیں، زندگی گزارے ہیں، کوئی لمحہ آپ پہ ایسا نہ آئے کہ آپ کوئی ایسے کام میں مصروف ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ اللہ کی رضا میں ہر لمحہ بندہ رہے تو وہ متقی ہے، وہ ڈر ہے۔ یہ ڈر نہیں ہے کہ ابھی توبہ کی، میرے قبلہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں لوگ ایسے توبہ کرتے ہیں کہ توبہ کو بھی توبہ کروا دیتے ہیں۔ ابھی توبہ کی، کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ میری توبہ، اور صبح پھر وہی ظلم، وہی زیادتی، پھر لیلۃ القدر آئی، پھر رات کو معافی مانگی، صبح پھر وہی حالت ہے۔ حج کرنے کی حج کار آئے، پھر وہ سارے حج کے پیسے بھی آ کے لوگوں سے نکال لیے، پھر وہ جو ختم ہو گئے تھے پھر وہ بددیانتی کر کے پھر جوڑ لیے۔ تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا پھر اس گناہ سے نفرت ہو جائے، دل کو بھی نفرت ہو جائے اور جسم بھی اس گناہ کے قریب نہ جائے، اور بندہ آئندہ کے لیے توبہ کر لے، ایسی توبہ نصوح کہ میں دوبارہ اس کام کے قریب نہیں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گی۔ اب وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے بھی اس کے گناہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، جب اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ تو اگر ایسی توبہ ہو کہ ابھی توبہ کی رات کو تو صبح پھر وہی حالت، وہ توبہ نہیں ہے پھر۔ تو متقین کون ہیں؟ جو اللہ سے ہر لمحے ڈرنے والے ہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقین سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ، فواکہ کہتے ہیں، فاکہہ کہتے ہیں فروٹ کو، اور فواکہ جو ہے فاکہہ کی جمع ہے، اس میں فروٹ، ڈرائی فروٹ دونوں آ جاتے ہیں۔ وفواکہ، اور پھل اور میوے،
کیونکہ فواکہ کا معنی، فاکہہ کا معنی فروٹ بھی ہے اور ڈرائی فروٹ بھی ہیں، تو اس لیے آپ نے دونوں معنی لکھ دیے، و فواکہ، اور پھل اور میوہ جات، فروٹس اینڈ ڈرائی فروٹس ول بی اویلیبل، کون سے؟ مما یشتہون، جس کی وہ خواہش کرتے ہوں گے، جس کی جنت کی ڈیزائر رکھتے ہوں گے، ہر وہ میوہ جات، ہر وہ ڈرائی فروٹ، ہر وہ فروٹ ان کو ملے گا وہاں پہ۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، آج کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ایٹ اینڈ ڈرنک، کھاؤ اور پیو، ہنیئم کا معنی ہے مزے مزے سے، یعنی انجوائے کرو، کھاؤ اور پیو اور ٹیسٹ کرو ان کا، اور انجوائے کرو اپنی لائف کو، خوشی خوشی مزے مزے سے اب یہاں پہ رہو۔ بما کنتم تعملون، بما اس وجہ سے، کنتم جو تم، تعملون عمل کیا کرتے تھے، جو تم نے دنیا میں عمل کیے تھے اچھے، ان عملوں کا بدلہ آج یہ ہے کہ کھاؤ پیو اور موج کرو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی نامن ہم، جزامن جزا، اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں محسنین نیکوکاروں کو، جو نیک ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں، ان کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ان سے کہا جائے گا اے منکرو، کلو تم کھا لو، یعنی دنیا میں کہا جا رہا تم کھا لو پی لو، وتمتعوا اور فائدہ اٹھا لو، قلیلاً تھوڑا سا، تھوڑا سا کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا میں تم جتنا بھی کھا لو گے وہ تھوڑا ہے، جتنا بھی فائدہ اٹھا لو وہ، کیونکہ لائف ہے ہی ٹیمپورری، اب اس میں کتنا بھی کوئی فائدہ اٹھا لو تو ٹیمپورری فائدہ، تو یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ انکم مجرمون، انکم بے شک تم، مجرمون مجرم ہو، سو اے حق کے منکرو، اے حق کو جھٹلانے والو، تم دنیا میں کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، اور یہ فائدہ تھوڑا ہے کیونکہ تم مجرم لوگ ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے آج جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، مرکعوا رکوع کرو، جھکو، آج دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حضور جھکو، لا یرکعون تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ، پس ائی کس چیز پر، حدیث میں کلام، کس کلام پر، بعدہ اس کے بعد، یہ ہو کا صیغہ قرآن پاک کی طرف ہے، اس قرآن پاک کے بعد کس کلام پر، یؤمنون یہ ایمان لائیں گے، یعنی اس قرآن پاک پر تو یہ ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ پاک پوچھتا ہے اس قرآن پاک کے بعد پھر کس کلام پر یہ ایمان لائیں گے، کیونکہ یہ تو آخری کلام ہے اور یہ آخری نبی پر اترا ہے، اگر اس پر ایمان یہ نہیں لا رہے تو اس کے بعد پھر کون سا صحیفہ آئے گا، کون سا کلام آئے گا، کون سی بات آئے گی جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا سننا قرآن پاک کو، یہاں پہ اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور بصد شکر الحمدللہ رب العالمین، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس رب العزت نے اس مادی دور میں، اس میٹیریلسٹک ایج میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس نے چاہا اور اس کی چاہت سے ہم قرآن پاک کی طرف آئے، اور اس نے ہمیں اپنی اس کلام الہی کے ساتھ ہمیں محبت دی، انسیت دی، اسے پڑھنا ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے والا کر دے، اللہ تعالی ہمیں متقین کی صف میں شامل کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن کی ہلاکت سے، اس دن کی قیامت کے دن کی تباہی سے اور اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی پوری کلاس کے اوپر اپنی ہزاروں برکتیں، کروڑوں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اس دنیا میں جیسی ہماری سنگت ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اسی سنگت میں ہمیں قائم رکھیں۔
اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلاس کے بعد دوبارہ میں آن لائن آتی ہوں تو یہ قرأت ہوگی، جو بھی اسٹوڈنٹس قرأت میں شامل ہونا چاہیں شامل ہو جائیں، اور یہ قرأت ہر دفعہ ہوتی ہیں اور یہ ریکارڈنگ کا حصہ نہیں بنتی ہیں۔